بچے لاجواب، جوان لاجواب، بوڑھے لاجواب، بیمار لاجواب، نہیں مریں گے تو فلسطین میں مریں گے۔ نبیوں کی زمین فلسطین، رسولوں کی زمین فلسطین، شہداء کی زمین فلسطین، اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ وہاں کی عورتیں اسی امید میں وقت گزار رہی ہیں، آج نہیں تو کل ضرور کوئی صلاح الدین ایوبی جنم لے گا، پھر یہودی کو کھدیڑے گا، قبل اول کو آزادی ملے گی اور نبیوں کی زمین فلسطین کو آزادی کا پروانہ ملے گا۔ اور وہ وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے کہ جبکہ اسرائیل اجڑنے والا ہے، میرا نبی سچا، میرا خدا سچا، میرا قرآن سچا۔ قرآن کہتا ہے یہ کافر اپنے منہ سے اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، ساری دنیا کے لوگ مل کے چاہیں وہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایران مسلمانوں کو دیا، اللہ نے روم مسلمانوں کو دیا، اللہ نے مسلمانوں کو سلطنت دی، حکومت دی۔ بکری کے چرانے والے لوگ تھے، ایران کے حاکم ہو گئے، وہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ روم کے حاکم ہو گئے۔ ہندوستان کے لوگ، ہندوستان میں 1000 سال تک اسلامی سلطنت رہی، یہ غریب خستہ حال لوگ تھے، اس مہان ملک کے حاکم بن گئے۔ اللہ کہتا ہے تم نیک بن، میں حکومت دوں گا، تو صالح بن، تو موت کو گلے لگا لے، شہادت کا ارادہ کر لے، اللہ رب العزت کی مرضی پہ راضی باریزا ہو جا، تمہیں سلطنت دوں گا، تمہیں حکومت دوں گا، تمہیں مقبولیت دوں گا، تمہیں شہرت دوں گا، تمہیں راحت دوں گا، اور جیسے مرے گا میں اپنی قیمتی جنت تجھے دے دوں گا، دونوں جہان کی راحت تجھے ملے گی۔ شرط ہے مسجد آباد ہو، شرط ہے گھر میں اسلامی کلچر ہو، شرط ہے عورتیں پردے میں رہیں، اور صلاح الدین ایوبی کے غلاموں کو اپنے نسل سے پیدا کرے اور اسی میں رہیں، پردے میں رہیں، قرآن پڑھیں، وہ زیادہ ناچ گانے کے پیچھے نہ پڑے، وہ زیادہ ناٹوکی کے پیچھے نہ پڑے، اپنے چہرے کی نمائش اپنے دیور کے سامنے، دوسرے مردوں کے سامنے نہ کرے، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ عزت اگر بچ گئی تو آنے والی نسلیں محبوب الہی کا غلام پیدا ہوں گی، کیونکہ عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو سماج میں عذاب الہی نازل ہوتا ہے، عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ نہیں سنا کہ دہلی میں ایک بار بارش بند ہو گئی، قحط کا ماحول چھا گیا، مسلمان سڑکوں پہ آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں نماز استسقاء ادا کی، یعنی بارش کے لیے دعا کرنے والی نماز، مگر بارش نہیں ہو رہی تھی، مسلمان پریشان ہو گئے، رونے لگے۔ ہم لوگ میدان میں نکلے، نماز ادا کی، مگر بارش نہیں ہو رہی ہے، جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، فصلیں جل رہی ہیں، پینے کو پانی نہیں مل رہا ہے، ندی نالا تالاب چاپا کل کنواں سب خشک ہو چکا ہے۔ ایسے میں صوفی نظام الدین ابو المعین محبوب الہی یعنی قطب الدین بختیار کاکی کے بازو میں ان کا مزار ہے، ان کے بغل میں ان کی ماں کا مزار ہے۔ انہوں نے اب صوفی نظام ابو المعین نے اپنی ماں کی ایک چادر کو ہاتھ میں لیا اور آ کے دعا کرنی، الہی یا اس عورت کی چادر ہے جس عورت کو مرتے دم تک کسی اجنبی مرد نے ان کے سر کے بال نہیں دیکھا، ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، جو اجنبی مردوں سے ساری زندگی اپنے سر اپنے چہرے کی حفاظت کرتی رہی، یہ اس کے اسی دوپٹے کا وسیلہ ہے۔ الہی بارش رحمت کا نزول فرما دے۔ ہزاروں مسلمان سڑک پہ آئے، دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک خاتون، ایسی خاتون جس کے سر سے آنچل نہیں کھسکا، اجنبی مرد نے اس کو نہیں دیکھا، ان کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوا، ان کے وسیلے سے ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر گھنگھور گٹا چھائی، اور وہ زوردار بارش ہوئی کہ دہلی اور علاقے کے سارے ندی نالے تالاب سب پانی میں نظر آ گئے۔ پتا چلا کہ عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہیں تو سماج میں قحط آتا ہے، عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہیں سماج کے بچوں پہ اس کی صحت چھینی جاتی ہے، عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہیں تو روزیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر کوئی دعا کرے تو بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک رزق حلال ضروری ہے اور ایک عورتوں، ماں بہنوں، بیٹیوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے۔ جس قوم کی عورتوں کے پازیب کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں جائے، آیا ہے حدیث میں، اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ یعنی جس قوم کی عورتوں کے پازیب کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں جائے، اس قوم کے مردوں کی دعا اللہ رد کر دیتا ہے، اور حرام کا ایک لقمہ جیسے ہی پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کرتا ہوا، اس کے بال الجھے ہوئے، گرد و غبار سے لپٹے ہوئے، اور بالکل نہیں فلاقت، دبلا پتلا ہو کر بھوک کی حالت میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب، تو حضور کہتے ہیں اس کی ظاہری حالت تو